صبح مغربی ایران کے زیر انتظام بلوچستان میں متعدد مقامات شمیسر، اکیاباد اور رنگ اور دیگر میں ریاست پاکستان نے بمباری کر کے عام آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں تاحال 10 کے قریب افراد جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ یہ بمباری گولڈ سمٹ لائن کے دونوں اطراف بلوچ نسل کشی کی واضح عکاسی کرتی ہے۔ بلوچستان میں ہمارے لیے ایک الگ ہی غیر انسانی قانون لاگو کی گئی ہے، جو بولے گا وہ مارا جائے گا یا غائب کیا جائے گا، لیکن اب ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اس تحریک کا ایک مقصد یہی بھی ہے کہ ہم اس ریاست اور اس کے تمام اداروں کو یہ بتا سکیں کہ ریاست بھلے ہی ہمیں انسان نہ سمجھے، لیکن ہمارا سرمایہ ہمارے لوگ ہیں اور وہ زمین ہے جس پر ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں۔ ہم اپنے بلوچ عوام اور اپنے سرزمین کو ریاستی درندگی اور لوٹ مار کا نشانہ نہیں بننے دیں گے۔ ہم پورے منظم عوامی قوت کے ساتھ اپنے قوم کی نسل کشی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے۔ تم تشدد کرو گے، ہم اس سے زیادہ ابھر کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد انتظامیہ کے واضح طور پر ہمارے پرامن احتجاج کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا تھا، اور اسلام آباد انتظامیہ سے ہم نے ہمارے دھرنے کے مد مقابل لگایا گیا سرکاری کیمپ میں خطرناک پروفیشنل کلرز کی موجودگی کے سبب سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا، لیکن اسلام آباد انتظامیہ اس پر خطر نوید کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ ہمیں وہاں سے مختلف طریقوں سے ہراساں کرنے کے حوالے سے بھی اسلام آباد انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا، لیکن انتظامیہ نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کے سبب دھرنے میں شریک خواتین، بچے اور بزرگ ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ ہماری پرامن تحریک کے خلاف یہ صرف ریاستی پرتشدد اقدامات اور غیر سنجیدہ رویے کے چیدہ نکات تھے۔ اگر ہم تمام پہلوؤں پر بات کریں تو شاید یہ پورا دن بھی اس کے لیے کم پڑ جائے گا۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کے اپنے تیسرے مرحلے میں ہے، جہاں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہے، اور اس کے ساتھ یہاں اس دھرنے میں روزانہ کی بنیاد پر بلوچستان بھر سے جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کی لواحقین آ رہے ہیں اور اس کا حصہ ہو رہے ہیں، اور یہاں ان کے پیاروں کی جبری گمشدگیوں کے کیس کو بین الاقوامی قانون کے تحت رجسٹر کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ آج ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہیں، جس میں اس تحریک کے تیسرے فیز جہاں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس تحریک کے چوتھے فیز کا اعلان کرتے ہیں، جس میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بلوچ نسل کشی اور بلوچستان میں ریاستی ظلم اور جبر کے خلاف آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ اس آگاہی مہم میں ہم اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں وزٹ کر کے گھر گھر آگاہی مہم چلائیں گے اور اسلام آباد کے عوام کو ہمارے ساتھ ہونے والے ریاستی مظالم، جبر اور بربریت کی حقیقت سے آگاہ کریں گے، اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے 21 دسمبر کو تمام مظلوم اقوام کا ایک بین الاقوامی کانفرنس کا بھی انعقاد کریں گے۔ آخر میں ہم ایک بار پھر اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ریاست کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک پرامن احتجاجی تحریک ہے، اپنے مطالبات کے تسلیم ہونے تک ہر صورت جاری رہے گی، جس کے لیے ہم ہر طرح کی سخت حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ ہماری ریاست کی سنجیدگی پر منحصر ہے کہ وہ اس تحریک کو کتنا طول دینا چاہتی ہے، اور مذاکرات کی طرف سب سے پہلا قدم بالاج بلوچ سمیت عطا اللہ بلوچ کے قاتلوں کو فوری سزا اور اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر فیملی کے بچوں کی بازیابی شامل ہے۔ آخر میں پھر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس تحریک سے جڑے کسی بھی شخص یا اس تحریک کے دوران اگر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست اور اس کے ادارے پر آئے گا۔ اس لانگ مارچ میں شریک ہمارے دوستوں اور ان کے خاندان شروع دن سے پروفائلنگ اور ہراسمنٹ کا سامنا کر رہے ہیں، جس میں ان کی ویڈیوز اور تصاویر بنائے جا رہے ہیں، جبکہ لانگ مارچ میں شریک جبری گمشدگی کے شکار افراد کی لواحقین کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور انہیں فون کر کے مختلف طریقوں سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بلوچستان سے ڈیتھ اسکواڈز کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت نے ڈیتھ اسکواڈز کے لوگوں پر مشتمل گروہ کا ایک احتجاجی کیمپ ہمارے دھرنے کے بالکل سامنے لگایا ہے، جس کے ذریعے آئے روز ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، جبکہ اس پورے تحریک کے دوران پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا نے ہمارے کیمپ کا مکمل طور پر میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی پرامن تحریک میں سے ایک ہے جس میں لاکھوں لوگ شامل ہیں، لیکن مین اسٹریم میڈیا نے دانستہ طور پر ہماری تحریک کی میڈیا بلیک آؤٹ جاری رکھی ہوئی ہے، جبکہ ہماری پورے تحریک کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے اہم نقطہ نگراں وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کر کے جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کو دہشت گرد قرار دیا اور ان کے لواحقین کی توہین کی گئی، جبکہ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات نے مجھ سمیت پورے تحریک کے خلاف متعدد پریس کانفرنس کیے، جس میں ہم پر جھوٹے اور سنگین قسم کے الزامات عائد کیے گئے اور ہمیں دھمکیاں بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک ٹی وی اینکر پرسن نے باقاعدہ ہماری تحریک اور مجھ سمیت ہمارے دیگر ساتھیوں کے خلاف باقاعدہ جھوٹ پر مبنی مہم چلائی اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں مسلسل ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ ہماری تحریک کی بنیادی مطالبات میں جبری گمشدگیوں کا خاتمہ ہے اور جبری گمشدگیوں کے خلاف
صرف بلوچ نہیں بلکہ پشتون، سندھی، مہاجر، شیعہ، کشمیری، گلگتی، سرائکی اور پنجابی کے ساتھ ساتھ دنیا کے انسان دوست لوگ بھی اس غیر انسانی عمل کو روکنے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور اس انسان دشمن پالیسی اور عمل کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بلوچستان میں جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل بدستور جاری ہے اور ہماری اس تحریک کے دوران متعدد لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے. اور کل بلوچستان کے علاقے اتل میں کوسٹ گارڈز نے ایک گاڑی پر فائرنگ کی اور اس گاڑی کے ڈرائیور کو قتل کیا، جس کی سنوائی نہ ہو سکی اور انصاف کے دروازے اب بھی بلوچ لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. ہم یہ کہنے میں اب بجانب ہے کہ ریاستی پوری مشینری بلوچ نسل کش پالیسیوں میں براہ راست ملوث ہے اور مظلوم قوموں کی تاریخ میں ایسی نسل کش پالیسیوں کا خاتمہ عوامی قوت سے ممکن پایا ہے اور بلوچ عوام ان پالیسیوں کے خلاف متحد ہے، جس کا عملی اظہار اس تحریک کے تیسرے فیز میں لاکھوں کی تعداد میں بلوچ عوام نے سڑکوں پر نکل کر کیا ہے. معزز ساتھی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بلوچستان ایک جنگ زدہ خطہ ہے جہاں روز بلوچ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. حال ہی میں ایران نے بلوچستان کے علاقے پنجگور میں میزائل اور ڈرون حملے کیے جہاں 2 معصوم بچے شہید ہوئے اور اس کے بعد آج